بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ 5 تاریخ کو بجٹ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں زور و شور کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمارے یہاں پہ تب تک کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی جب تک وہ ہو نہ جائے، اور یہی ہمیں آج بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 8 یا 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے، لیکن حتمی طور پہ یہ سورسز بتا رہے ہیں، حتمی طور پہ ابھی تک تاریخ کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ بجٹ کس تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ 5 تاریخ جو کنفرم کی گئی تھی، بہرحال وہ 5 تاریخ کو بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا۔ کچھ دوسری جانب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وفاقی بجٹ جو ہے وہ 10 تاریخ کو پیش کیا جائے۔ بہرحال 8 سے 12 کے درمیان کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا۔ لیٹس سی کہ کون سا بجٹ کا ڈے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ بہرحال وفاقی بجٹ میں جو تاخیر کی ممکنہ وجہ ہے، جو سورسز کے تھرو، ذرائع کے تھرو سامنے آ رہی ہے ہم تک اطلاعات کے مطابق، وہ یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چونکہ شگر ویلی میں اپنے خطاب میں ایک واضح میسج دے دیا۔ کل وہ بڑا دھاڑے تھے، بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا وہ بولے تھے۔ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کر رہی ہے، اور بجٹ اجلاس سے قبل ترامیم نہ ہو سکیں تو آئندہ مالی سال میں تبدیلیاں نہیں آ سکیں گی، اور یہ انہوں نے کل تھریٹ کر دیا تھا۔ یہ کچھ اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال جی بلاول بھٹو زرداری فی الحال گلگت بلتستان الیکشن مہم میں مصروف ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کو منانے کے بعد ہی بجٹ تاریخ کی اجلاس کی نئی تاریخ دی جا سکے گی۔ یہ بہرحال کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس میں کتنی کو کنفرمیشن ہوگی یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول صاحب کل جو بعض دفعہ ہوتا ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے ملک میں تو خیر بہت ہی زیادہ کھیلی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی تو اسپیشلی بہت کھیلتی ہے۔ ایک وقت تھا میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے بھی پیپلز پارٹی سے سیکھ لیا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کیسے کرنا ہے، کیسے پلے کیسے کرنا ہے پالیٹکس میں، کہ کچھ لوگ جو تھے تحریک انصاف کے وہ بہت اچھے اچھے بیوے بچوں کی طرح اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، اور کچھ بڑے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے تگڑے تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے۔ یہی تحریک انصاف نے سیکھا پیپلز پارٹی سے، جو ایکچوئل پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اب جہاں زرداری صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں جو باتیں کی، بڑی میٹھی میٹھی بڑی خوبصورت قسم کی باتیں تھیں، لگ رہا تھا ہر طرف سرسبز و شاداب باغ ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مطلب اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس تھیں۔ اب جو بلاول صاحب ہیں وہ خوب گرجے برسے ہیں۔ بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ چاہتا ہوں گلگت بلتستان کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں آپ کریں۔ یہ ان کا تیر کس کی طرف تھا، یہ جو نشتر چلائے گئے ہیں طنز کے، یہ کس کی طرف تھے، اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے پروگرام میں، اور بجٹ پہ ڈیبیٹ رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے جی بی الیکشنز کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے کہ وہ معاملات بہرحال کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایران کی حالیہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے پہ کردار ادا کرنے کی درخواست بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال جناب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، انالیسس بھی بہت اچھا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سہیل اشاری صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں، بہت شکریہ سہیل اشاری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل، بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا، بجٹ تیار نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ بجٹ جو پیش کیا جانا، ویسے تو پچھلے کچھ عرصے سے جو بجٹ پیش ہوئے ہیں اوور آل اگر ہم دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کا کوئی 5واں بجٹ ہے، اس حکومت کا 3را بجٹ ہے۔ اتنے بجٹ کے بعد بھی اپروول تو خیر کیا آنا ہے، پورے کے پورے بجٹ ہی شاید کہیں اور سے آتے ہیں، تو بجٹ کی تیاری نہ ہونا تو میرے خیال میں یہ کہنا تو تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلاول صاحب واقعی اس کی ریزن ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے؟ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں ایک افواہ اور بھی تھی کہ بجٹ شاید فائنانس منسٹر صاحب اورنگزیب صاحب نہ پیش کر رہے ہوں، جی جی، اسحاق ڈار صاحب پیش کر رہے ہوں، کچھ اس طرح کی اطلاعات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف رائے اورنگزیب صاحب کی بجٹ کے لحاظ سے یا ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے بجٹ پیش کرتے ہوئے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ آگے گیا ہے تو اس میں یہ بات صحیح ہوگی کہ پیپلز پارٹی کا کچھ اور موقف پیسے لینے کا ہوگا سندھ کے لیے،
بلوچستان کے لیے اب جی بی کے لیے اینڈ سچ فورتھ جہاں وہ اپنی پولیٹیکل مائٹ دکھا سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ آئی ایم ایف نے بھی کئی چیزیں اپروو یا ڈس اپروو کی ہوں گی. تو اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ نہیں, وہ جو اکنامک سروے آنا ہے وہ کیا اس کے ایک دن پہلے ہی آئے گا یا 4 تاریخ کو جو اس نے آنا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پچھلے 1 سال کی اکانومی کی تصویر دے دے گا. لیکن کیا وہ ہمیں ٹرو پکچر دکھائے گا؟ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ مشرف صاحب کے زمانے میں یا اس سے پہلے 2-3 دفعہ اکنامک سروے میں فکٹیشس ڈیٹا دیا گیا تھا, تو یو این او نے بھی اور آئی ایم ایف نے فائن کیا تھا پاکستان کو کچھ $1 ملین کا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ گڑبڑیں کم ہو گئیں یا نہیں ہوئیں. مگر پچھلے بجٹ میں کے دوران اورنگزیب صاحب نے, فائنانس منسٹر صاحب نے, جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کے ہیڈ ہیں ان کو یہ بات کہی تھی کہ وہ فکٹیشس ڈیٹا بھی دیتے ہیں. سو جب خود منسٹر صاحب یہ بات کر دیں تو پھر میں اور آپ کیسے یہ مان لیں کہ وہ سارا صحیح ہے ڈیٹا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں, وہ تصویر دیتا ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بہت سارے اس ڈیٹے کو مانتی ہیں, اور پھر ان کے بھی تو رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں, اسٹیٹ بینک کی بھی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. اور اس سے نظر آئے گا کہ انفلیشن جو ہے وہ کتنی ہے. شاید آج کچھ رپورٹ آئی بھی ہے, انٹرسٹ ریٹس آپ کے پھر اوپر گئے ہیں. آپ کی گروتھ ریٹ جو 3.7 پہ گئی تھی وہ نیچے آ گئی, 2.7 پہ آئی ہے. انرجی پرائسز بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بھی 7.5 سے جا کے یہ 15, 16, 17 ڈفرینٹ رپورٹس ہیں پہ چلی. فوڈ انفلیشن تو ستیاناش کر دیا اس نے غریب آدمی کا. تو آئی تھنک کہ ڈیٹا کا بھی ایشو ہوگا کہ ری وزٹ کر رہے ہوں گے اپنی پلانس کو کہ یہ گورنمنٹ کی سیلریز اگر 8% انفلیشن ہے تو 10% سیلریز بڑھائی جائیں گی, اور اگر 12% یا 15% انفلیشن ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بیوروکریٹس کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری سیلریز اس لیول سے بڑھائیں. یہی اچھا, یہ تو ہو گیا گورنمنٹ امپلائیز کی. میں آپ کی طرف آتی ہوں سیلریز کو لے کے. میں پہلے لشاری صاحب سے پوچھ لوں. لشاری صاحب, 40 کھرب سے زائد کا قومی ترقیاتی بجٹ کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے فی الحال, جو ابھی تک کی ڈیجٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. 4% شرح نمو اور 8.2% مہنگائی کا ہدف جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے. ہم تجویز کچھ کرتے ہیں, ہدف کچھ اور مقرر کرتے ہیں, ریالٹیز ہمارے ملک میں کچھ اور ہوتی ہیں, اچیو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو 8.2% مہنگائی کا ہدف تجویز کیا گیا ہے, یہ ریئلسٹک لگتا ہے آپ کو ڈیجٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا پہلا سوال ڈاکٹر قیس صاحب کے ساتھ تھا, کہ یہ دیکھیے ہمارا بجٹ جو ہے نا یہ اکنامک بجٹ نہیں ہوتا ہے, یہ سیاسی بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیاسی بجٹ جب ہوگا تو پھر آپ سیاست کے طور پر پیش کرتے ہیں نا, تو اس لیے یہ آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے کہ پچنگ آف دی ڈیٹا اور ایسی چیزیں, ہم کسی کو بھی صحیح پکچر دکھاتے نہیں ہیں. تو اب بات تو یہی ہے کہ آپ دیکھیے بجٹ کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کون کون سے ٹیکس لگیں گے, کہاں لگیں گے, کہاں سے آپ ایکسٹریکٹ کریں گے ٹیکسز کو اور پھر کہاں لگائیں گے. بجٹ ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, ایک سمت ہونی چاہیے, ایک یعنی کہ یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ کیسے ہوگی, ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, اور اس میں بھی بڑی بات اس لیے ہے کہ ہم ابھی تک اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے. ہماری پرائرٹیز بنیادی طور پہ دیکھیے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہو گیا ہے, اور جو ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے $32 بلین کا وہ ہم ریمیٹنسز سے پورا کرتے ہیں. $70 بلین کی آپ کی امپورٹ ہوتی ہے, 30-35 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ ٹیکسوں پہ اور یہ جو ریمیٹنس ہے اور پھر لون جو ہے آپ کا میچر تو خرچہ ہی لون ہے, اور اس کے بعد آپ کا فیول امپورٹ ہے, تو آپ کیسے ایک ترقی کر سکتے ہیں.
देखिए प्रायोरिटी आपकी बुनियादी तौर पे टैक्स को ब्रॉड करना होता है, आपको एनर्जी प्राइसेस और इम्पोर्ट बिल कम करें, और आपकी जो परचेजिंग पावर है आम आदमी की उसको प्रोटेक्ट करें, जिसको आप महंगाई कह रही थी और 8% कह रही हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त बजट में वो है कि हम अपनी आईटी को बूस्ट करें, एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ें, और फिर जो एसओजी हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें रिफॉर्म लेके आए। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, तो ये अगर हम कर लेते हैं तो हम एक डायरेक्शन तय करेंगे। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो डायरेक्शन ये हो गई है कि आपकी ऑल्टरनेट एनर्जी आ गई है। ऑल्टरनेट एनर्जी सोलर के थ्रू भी आई है और फिर ईवी के थ्रू भी आई है। ईवी के थ्रू मतलब ये है कि आपकी डिपेंडेंस जो है पेट्रोल पर कम हो जाएगी, और जो दूसरी सोलर है उसका मतलब ये है कि बिजली पे आपका इंहिसार कम हो जाएगा। आपके ये इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक बिजली का खर्चा जो घरों में है वो 51.6% है और इंडिया में सिर्फ 24% है। तो अगर आप सोलर लगाते हैं और सबको कहते हैं कि सोलर लगाओ, जो डोमेस्टिक अपने घरों में लगाते हैं अपने खर्चे पर लगाते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। तो अगर आप 50% भी कम कर लेते हैं तो आपके पास 50% बिजली फालतू हो जाती है, 10-12 मेगावाट बिजली फालतू हो जाती है। देखिए ये ऑल्टरनेट का आना आप पाकिस्तान के लिए इस वक्त खुशकिस्मती की बात है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो अभी ये कह रहे हैं कि हम 1% से 18% कर देंगे जीएसटी, और उस पर IMF नहीं मान रहा, ये कहीं और से टैक्स इकट्ठा कर लें। इस टेक्नोलॉजी को अर्ली अडॉप्ट करें, इसको मारने की कोशिश न करें, ये बस मिस न करें जो आपने पहले IT की बस मिस की, उसमें इंडिया आगे निकल गया। इंडिया की एक्सपोर्ट इस वक्त $100 बिलियन से ज्यादा है और आप अभी सिर्फ $4 बिलियन के बगले बजा रहे हैं। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज को, इन दोनों टेक्नोलॉजीज को, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इनको विजिटेशन दें, इनको इंकरेज करें। सोलर और उसके बाद ऑब्वियसली बैटरी आ जाएगी, और उसके बाद आपको EV। तो ये दो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को फौरन एज अर्ली अडॉप्टर काम करना चाहिए। ठीक हो गया। लशारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। एक्सपोर्ट्स की बात की है लशारी साहब ने। डॉक्टर साहब, एक तो एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। सेकेंडली सैलरीज़ की आपने बात की थी, तो आप कह रहे थे कि सैलरीज उसके हिसाब से जितनी महंगाई है उस हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन वो तो बढ़ेगी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, प्राइवेट की तो नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट की तो अब तक तो मिनिमम वेज 37 मजदूर तबके की 37 है, मिलती उनको 25,000 है। नहीं, पिछले साल इन्होंने क्या किया था, मतलब जो बेसिक जो है ना सैलरी मजदूर तबके की वो इंक्रीज नहीं की थी। उससे पिछले साल 37,000 थी, पिछले साल भी 37 की 37 ही रखी थी। मैंने उस पर बहुत प्रोग्राम्स किए थे कि एटलीस्ट आप 50 कर दे, चलो कोई देने वाला उसको 30 तो दे देगा। शायद सिंध गवर्नमेंट ने 40,000, बट इशू ये नहीं है ना कि इशू ये है कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी में लशारी साहब की बात को सेकंड कर रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजीज बदल के खर्चे कम करा के प्रॉफिट मार्जिन्स को और टैक्स रेट्स को कम करके प्रॉफिट मार्जिन्स दीजिए, जो डायरेक्शन होना चाहिए। मजदूर की जेब काट के नहीं है, क्योंकि जब आप मजदूर की जेब काटते हैं ना तो उसने ही ये चीज़ें खरीदनी है जो आपके बाजार में आई हुई हैं। तो आप जब बाइंग पावर ही कम कर देंगे मुल्क में 40-50% लोगों की, तो फिर आप ये चाहेंगे कि आपकी चीज़ें बिक भी जाएं, तो वो अपर मिडिल क्लास तक तो बिक जाती हैं सुपरमार्केट्स में, नीचे तो नहीं बिकती। तो वो पॉवर्टी लाइन, वो जो क्राइसिस है, वो जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, और असल जो हमारा बच्चों के नॉन स्किल्स होना और सब कुछ, वो सारा उस लिंकेज में है। सो आई एग्री कि आपके बजट प्रॉब्लम इसमें ये आता है ना कि देखिए अपर मिडिल क्लास या जो हमारे एलीट है, अशराफिया जिन्हें कहते हैं, वो लोग तो जाहिर सी बात है उनकी अर्निंग भी उस हिसाब से, उनकी बाइंग कैपेसिटी भी उस हिसाब से है। लेकिन जो गरीब है, आप उसकी जेब काटे जाते हैं तो उसके पास उसने क्या खरीदने, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं, ना पढ़े लिखे होंगे ना नौकरियां मांगेंगे। नई रिपोर्ट जो आई है वो ये आई है एसेट रिपोर्ट, कि
89% جو ایسٹس ہیں وہ 11% کے پاس ہیں. اشرافیہ جی مگر 40% آپ کے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. سو 49% لوگ ہیں جن کے پاس 11% ایسٹس ہیں. کوئی گھر ہوگا, کوئی چھوٹی سی زمین ہوگی اینڈ سچ فورتھ. آپ بچوں کی پڑھانے کی بات کر رہے ہیں. آپ اکنامک سرویز دیکھ لیجئے, 26 to 28 ملین بچے ہر سال اسکول میں داخل ہوتے ہیں پرائمری کلاس میں. 2 ملین سے کم میٹرک کرتے ہیں. ٹوٹل جو یونیورسٹیز میں ہیں وہ 1.5 ملین ہیں. In that context, so آپ کا پریورٹیز فیوچر جنریشن کی ہے ہی نہیں. آئی ٹیز بھی تو وہی کرے گا نا جو یونیورسٹیز میں ہے یا جن کو یہ سکلز آتی ہیں ان بچوں میں. آئی ایگری. پہلے تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل بحث ہے کہ اسکول سسٹم کو پروسیس میں ٹھیک کرنا ہے یا اور کیسے بہتر کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا ہے, میں نے پبلک سیکٹر پچھلی دفعہ ایک سجیشن دی تھی, پتہ نہیں کیوں ہم میڈیا کی سجیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک بہت زیادہ کھپ نہ پڑ جائے. میں نے کہا تھا کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے نا بچے کی, چاہے وہ گلگت میں بچہ بیٹھا ہے, چاہے وہ سی بی میں بیٹھا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, چاہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے, بیسک پرائمری سب کی ایجوکیشن سیم ہونی چاہیے تاکہ جو بیس ہوتی ہے نا بچے کی وہ سیم بنے. آگے پھر اپنے اپنے صوبے کے حساب سے, علاقائی زبان کے حساب سے اس میں تبدیلی لے کے بیسک سب کی سیم ہونی چاہیے. اس سے بیس ہوتی ہے بچے کی, بیس بن جائے گی تو آگے وہ پڑھتا رہے گا. اب ہمارے بیسکس میں دیکھیں, ہمارے بچے اسکولوں میں ہی نہیں جاتے تو بیس کہاں سے بنیں گے؟ دیکھیں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو اردو یا لوکل زبان میں پڑھاتے ہیں, مجھے کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے, مگر سائنسی تعلیم جو ہے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. یونیورسٹیوں میں یا پروفیشنل کالجز میں جب جاتے ہیں تو ساری انگریزی میں ہے. تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص مقدار کے پڑھنے والے بچے بھی نہیں پڑھ سکتے اس یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کو, اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ عموماً یا گلف جانا چاہتے ہیں یا امریکہ جانا چاہتے ہیں, برین نکل جاتے ہیں پاکستان جی سے. تو کیونکہ آپ نے وہ پول بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے نا. سو یہ سارے بجٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ وہ پالیسیز دیں, وہ ڈائریکشنز دیں جہاں سے پرائیویٹ سیکٹر, اگر آپ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, عام لوگ کو پتہ ہو کہ ہم کہاں انٹرپرینیورشپ کر سکتے ہیں, کہاں ہم پیسے بنا سکتے ہیں, کہاں ہم آپ نے تو وہ سارا بجٹ جو ہے جب آپ ریونیو اورینٹڈ کر دیں گے تو کاسٹ پش انفلیشن بڑھ جائے گی, اور جب کاسٹ پش انفلیشن بڑھے گی تو انڈسٹریلسٹ بھی بھاگے گا اس ملک سے. لوگ صرف برین نہیں بھاگ رہا, پیسہ بھی بھاگ رہا ہے اس ملک سے. دونوں آپ کی لیکیجز ہو رہی ہیں, وہ پیسہ لیگل ہو یا انلیگل ہو, مگر اس کی کوشش ہے. میں تو بڑی تعریف کرتا ہوں لاشاری جیسے لوگوں کو جو اس ملک میں رہ کے ترقی کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, وہ بڑے بہادر لوگ ہیں. کیونکہ جو اتنے سارے 36 قسم کے ادارے ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ ٹیکس دے دیں, یہ رشوت دے دیں, وہ اور یہ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بہادری کا کام ہے. لاشاری صاحب ایک تو اپریسیشن آ گئی آپ کے لیے, دوسرا میں ڈاکٹر فیاض صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں اور مینٹور ہیں, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں لاشاری صاحب اپنا سوال رکھ دیتی ہوں ساتھ ہی, میں نے کہا میں اپریسیشن آپ تک پہنچا دوں کہ اپریسیشن آئی ہے. سر اویس لغاری صاحب نے کہا ہے, بجلی کی پیداوار کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ مختلف مقامی ذرائع پر انحصار مسلسل بڑھ رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو کچھ ڈیجٹس کوٹ کیے ہیں, سال 2035 تک کا انہوں نے کچھ پلان دیا ہے کہ کلین انرجی کا شیئر 90% ہو جائے گا, جو ابھی 55% ہے. ٹھیک ہے, اس عرصے میں مقامی وسائل سے پیداوار موجودہ 74% سے 96% ہو جائے گی, اور پاکستان کا قابل تجدید توانائی کا شیئر 57% تک ہے. بھارت کا قابل تجدید توانائی کا شیئر 48% تک ہے. آپ نے بھی بھارت کی تھوڑی سی بات کی تو میں نے کہا یہ بھی کمپیریزن وہ بھارت کا لے کے آتے ہیں. یہ جو 2035 تک کا کلیم, اتنے بڑے بڑے کلیم کر کے آ رہے ہیں, یہ تو اگر کوئی ایک ہی حکومت بیٹھی رہے تو شاید وہ کچھ کر بھی دے یا کچھ اس میں تبدیلی بھی لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو ہو جانا تبدیل. اب یہ 2035 تک کا پلان یا کوئی کہہ لیں کہ مطلب ہوپ کہہ لیں, میں اب اس کو کوئی دوسرا ورڈ دینا نہیں چاہ رہی, جو عوام کو دی جا رہی ہے, اس فیکٹس پہ کیا بات کریں گے, ان فگرز پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات دراصل یہی ہے کہ
جب بھی کوئی سیاسی بیان ایسا آتا ہے اور فیکٹس فگرز کو تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بتائیں نا کیسے کریں گے, یہ بھی تو بتائیں نا. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ جائیں گے اور ہمارے پاس ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کے لیے گیئر ہی نہ ہو, سامان ہی نہ ہو, تو بات تو یہ کہ لغاری صاحب ضرور یہ بتائیں کہ یہ چیز کیسے کریں گے, تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی انالیسس کر سکتے ہیں, یہ بات کر سکتے ہیں. اچھا مجھے لشکری صاحب ایک اور چیز بتا دیجئے گا, ابھی وہ تعریف ماشاءاللہ آپ کی کر رہے تھے تو میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لوں آپ سروائیو کیسے کر رہے ہیں. لغاری صاحب کے مطابق صنعتی صارفین پہ کراس سبسڈی کا بوجھ انہوں نے کم کر دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ 2024 سے مئی 2026 تک تمام کیٹیگریز کے صارفین کے لیے بجلی سستی ہوئی ہے, اور پروٹیکٹڈ کیٹیگری والے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بجلی کے صارفین کے بجلی نرخوں میں 31% کمی آئی ہے. میں نے تو کوئی ایسا پروٹیکٹڈ صارف نہیں دیکھا جس کے بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہو, ایکسٹرا پتہ نہیں کوئی 10 قسم کے ٹیکسز ڈل گئے. آپ ذرا بتا دیں صنعتی کراس سبسڈی کا بوجھ کتنا کو کم ہوا ہے آپ پہ؟ دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے بھی سولر لگایا ہوا ہے اور نیٹ میٹرنگ پہ ہوں, تو میرا جو الیکٹریسٹی کنزیومڈ کا بل ہے وہ 0 ہے اور ٹیکسز ہیں 4000. یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو بجلی استعمال ہی نہیں کر رہا وہ بھی 4000 صرف ٹیکسوں کی مد میں دے رہا ہے. استعمال بات ہو رہی ہے یہ جی ایک پروٹیکٹڈ ہے اور یہ بجلی 31% کمی ہو گئی ہے. اور بابا نہ ہمیں ایسی باتیں کریں, پھر اسی سے بندے اور مزید مایوس ہوتے ہیں قوم سے اور اپنی لیڈرشپ سے اور بدظن ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو جھوٹے فگر دیتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے بات دراصل یہی ہے کہ بجٹ میں جو بھی چیزیں آئیں, جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں لغاری صاحب بھی کہ 20,035 کو یہ کر دیں گے, اصل بات ہی پرابلم ہی یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں کرنا کیسے ہے, اور دوسرا انفورسمنٹ نہیں ہوتی, اس کا عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ نہ اس کے لیے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ, کیونکہ ہمارے ملک میں ڈیٹا بنانا, ڈیٹا کلیکٹ کرنا, سروے کرنا, ریسرچ کرنے یہ تو عادت ہی کوئی نہیں ہے, نہ کوئی پولیٹیکل ول ہوتی ہے, صرف بات کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر FBR جو ہے نا وہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی انفورسمنٹ کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے اور وہ اس سے شارٹ فال ہو جاتا ہے ریونیو میں, اور اسی سے انفلیشن بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہم نہیں کر رہے, میں زیادہ تر اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تاکہ جو بجٹ میں جو کرنے والی باتیں ہیں وہ کی جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے ملک کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ یہ جو ہیومن انٹریکشن کے ساتھ رشوت اور ریپٹیپزم آتی ہے, سلونس آتی ہے, وہ ختم ہو. کیونکہ دیکھیے کمپیوٹر کو جواب دیتا ہے اور وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مینڈیٹری ہو کہ ای انوائسنگ ہو, بزنس ٹو بزنس POS لگائے جائیں, بزنس ٹو B2C کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈیٹا شیئرنگ جو ہے وہ مختلف اداروں میں ہونی چاہیے, لائک FBR, SECP, نادرا. اب دیکھیے لوگوں کے بہت سے ایشوز ہیں لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے, تو لینڈ ریکارڈ کو سیدھا کیا جائے, ڈیجیٹلائز کیا جائے. کچھ ہوا ہے اس پہ کام, مگر ادروائز اس پہ ابھی تک کام ہونے والا ہے. اور اسی طرح جو یہ آپ کے ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بجدری ٹیکس لگایا جائے, ٹیکس نیٹ کا جو ڈیلرز کو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, مگر بنیادی چیز پہ جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ ہے, تو ہم سبسڈی نہیں مانگتے, ہم کہتے ہیں انسینٹیوائز کریں, ہم کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں. بارڈر پہ اور کوٹوں پہ 10 دن سامان پڑا رہتا ہے. وی آر ناٹ ٹائم باؤنڈ, وی آر ناٹ ٹائم کانشیس. چیز وہاں پڑی ہے, مینوفیکچرر کے پاس آئے, وہ مینوفیکچر کرے, ٹیکس دے, ایکسپورٹ کرے. دیکھیے گورنمنٹ کے جو ہائیبریڈ سسٹم ہے نا جی, یہ ہائیبریڈ میں ایک تیسری ایلیمنٹ کو بھی شامل کریں, اینڈ دیٹ از دا بزنس مین, تاکہ یہ 3 ٹرائکا ہو, تاکہ ہم مطلب گورنمنٹ کو 35% ٹیکس دے رہے ہیں, 35% گورنمنٹ جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے ود اس. سو وی وانٹ دس سلیپنگ پارٹنر ٹو بی ایکٹیو پارٹنر, تاکہ وہ لاز ایسے بنائیں, پالیسیز ایسے بنائیں جس میں انکریجمنٹ ہو کہ ہمیں انڈیجنس چیزیں بنائیں, لوکل چیزیں بنائیں. ہماری امپورٹ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہم ٹریڈرز ہیں, ہم چاہتے ہیں سامان آئے باہر سے, ہم دکان پہ رکھیں بیچ رہے, ہم بنانا نہیں چاہتے. پیسہ والے جو بات کی تھی نا کہ 36 محکمے پیچھے پڑ دیتے بنانے والے کے, امپورٹر کے پیچھے نہیں پڑتے, اس نے منگایا سامان بیچا بوک گیا.
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیجنس ہو, لوکل پروڈکشن ہو, اور وہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو. امپورٹ سبسٹیوشن کب ہوگی؟ جب آپ را مٹیریل منگوائیں گے. یہ میری بات جہاں تک پہنچنی چاہیے کہ را مٹیریل جو پاکستان میں نہیں بنتا اور ادروائز, اور پلس جو مشینری پاکستان میں نہیں بنتی ہے, وہ ٹوٹلی زیرو ریٹڈ اس ملک میں امپورٹ ہونی چاہیے. دس شوڈ بی ان دی بجٹ. تو جو مشینری چاہیے, جو آپ کو پاکستان میں مٹیریل را مٹیریل نہیں بنتا جس کے آگے آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, تو وہ بالکل کسی ٹیکس کے بغیر آئے تاکہ اس ملک میں بھی انڈسٹری بنے. دیکھیے کوئی ملک نہیں پنپتا ایگریکلچر میں, وہ فوڈ سیکورٹی تو ٹھیک ہے, مگر پنپنے کے لیے اس کو انڈسٹری چاہیے ہوتی ہے, گروتھ چاہیے ہوتی ہے. اس گروتھ میں پہلی گروتھ ہیومن گروتھ ہے اور پھر ٹیکنالوجی کی گروتھ ہے. تو اس لیے ہیومن گروتھ کے لیے بھی آپ ابھی ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, اب ہمیں اسکلڈ ایجوکیشن چاہیے, آئی ٹی کی ایجوکیشن چاہیے, اے آئی کی ایجوکیشن چاہیے. اب ہمیں بی اے ایم اے نہیں چاہیے, وہ دور گزر گیا جو بی اے ایم اے کا دور تھا. وہ ٹھیک ہے, بیسک ایجوکیشن تو ملنی ہی چاہیے, مگر اوپر جا کے یونیورسٹی لیول پہ اب ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے. اکاؤنٹنٹ ہو آپ کے پاس الیکٹرانک پاور الیکٹرانکس سے بندے ہوں, اور اسی طرح باقی کی جو آپ کے پاس انجینئرنگ ہے وہ ساری ہونی چاہیے, پھر ہی آپ پنپیں گے. ادروائز آپ فالوورز ہیں, اور اگر آپ نے فالوور نہیں رہنا تو سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ یو بیکم این ارلی اڈاپٹر. باہر کوئی چیز ایجاد ہوئی آپ فوراً لے آئیں ادھر. اب دیکھیے نا, ای وی آئی ہے تو آپ لے آئے ہیں, سولر آیا تو آپ لے آئے, مگر آپ اس کو اب نپ ان دا بڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو آپ نہیں بند کر سکتے. آپ دیکھیے جب موبائل آیا تو لینڈ لائن ختم ہو گئی. اسی طرح آپ جب دیکھیں گے کہ ای وی آئے گی تو پیٹرول کا بوجھ جو ہے آپ کا کم ہوگا, اور اگلے 10-15 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ای وی ہی ہوگی, پیٹرول پمپ بھی ختم ہو جائیں گے, اور یہاں پہ اسٹیشن لگے ہوں گے چارجنگ کے. اسی طرح سولر میں ہے, لیکن جتنا ہے ہوگا نا کہ اگر بجلی بھی کوئی افورڈیبل ہوگی وہ تو تب ہوگا نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سولر لگائیں, بجلی کا جان ہی بچائیں, اور پھر بجلی آپ کی بچت ہو جائے گی. جو بجلی بچتی ہے وہ انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ تین شفٹیں چلائے اور اپنا کام کرے. بالکل صحیح. آپ کی سجیشنز ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ تک پہنچ چکی ہوں گی, اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گی. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, ایف بی آر کی وصولیوں کے حوالے سے ہم ہر سال بات کرتے ہیں کہ ایف بی آر کا ہدف کیا تھا اور اس نے وصولیاں کیا کی ہیں. اس سال کے جو ابھی تک کے جو میرے پاس ڈیجٹس ہیں ان کے مطابق 13 کھرب روپے کے قریب وہ کہہ رہے ہیں جی پہنچ سکتی ہے ایف بی آر کی وصولیاں. ٹارگٹ کیا تھا؟ 13 کھرب 979 کا ٹارگٹ تھا. اچھا جی, اب اس نے وصولیاں کیا کی ہیں؟ 11 ماہ میں ایف بی آر نے 232 ارب روپے جمع کیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 30 جون 2026 تک کہا جا رہا ہے کہ 13,979 ارب روپے کے ہدف کے حصول کے لیے جون میں اس کو 2,747 ارب روپے جمع کرنا ہوں گے. ایک مہینے میں 2,747 ارب روپے جمع کر لے گا ایف بی آر؟ دیکھیں, اور یہ ایف بی آر کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور پوائنٹ بھی لے لیں کہ یہ ایف بی آر وصولیاں کرتا کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہو سکتی اس سے وصولیاں؟ دیکھیں بات لشاری صاحب نے بتا دی ہے کہ جو انفورسمنٹ میکنزم ہے آپ کا وہ ویک بھی ہے اور وہ کرپٹ بھی ہے. اچھا, سیکنڈ لائن میں زیادہ اسٹرانگ ہے جی. اگر میں جا کے دکاندار سے 1,000 روپے اپنی جیب میں لے آتا ہوں تو اس کے بعد وہ 2,000 3,000 اپنے پرائس بڑھا دے تو روکنے والا تو کوئی نہیں ہے, میں تھا نا روکنے والا, میری جیب تو آ گئی. اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز سے تو یہ ہدف پورا نہیں ہو رہا, یہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہو رہا ہے, یہ جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس سے پورا ہو رہا ہے, اور یہ اب جو پیٹرول لیویز ہیں اس سے پورا ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے اب قوم کو خوش کرنا ہے کہ پیٹرول کو کم کرنا ہے تو پھر یہ ہدف پورا نہیں ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے بزنسز ہیں, بڑے بڑے اسٹورز ہیں جو آپ سے سیلز ٹیکس لیتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ سارا سیلز ٹیکس گورنمنٹ کو جمع کرا دیں. اگر وہ صرف وہی جمع کرا دیں جو لیگلی لیا ہوا ہے, وہ 5% ہے یا 18% ہے, تو یہ ہدف
پورا ہو سکتا ہے. تو یہ جو 13,997 کا 79 کا انہوں نے ہدف رکھا تھا, 14 کر لیتے ہیں نا, 14 کر لیتے ہیں, راؤنڈ فگر میں لے جاتے ہیں, اور 11.5 جمع کیا ہے, تو 11,232 جمع کیے ہیں ابھی, اور 2,747 ابھی جمع کرنا ہے. 2.5 یا 2.7 بلین ابھی جمع کرنا ہے ودن فیو ڈیز. تو یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا نظر آتا. جب یہ اہداف رکھے جاتے ہیں اس وقت ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کارنامہ کیا ہے, ہمارے ادارہ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, ایف بی آر کی اوور آل جو ہے اس کی کارکردگی کیا ہے, جمع کر سکیں گے کہ نہیں, یہ کب تک لفظوں کا گورکھ دھندا لوگوں کو دیتے رہیں گے. آج سے کئی سال پہلے میں لندن میں ایک صاحب کو ملا تھا جس نے مجھے یہی سوال, اس نے کہا جی کہ میں آپ کے اکنامک سروے کا حصہ کئی سال رہا ایز این ایڈوائزر فرام دی برٹش گورنمنٹ, اور اس نے کہا یہی سوال پوچھا کہ میری لڑائی یہی تھی جو میں پھر ریزائن کر کے آیا کہ پہلا ہدف پورا نہیں ہوتا تو اگلا ہدف اس سے بڑا رکھ لیتے ہیں. جو انہوں نے کہا عموماً حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ اگر پورا نہیں ہوا تو اگلا ہدف جو ہے اسے کم کر لیتی ہیں تاکہ, مگر آپ کیونکہ قرضوں پہ چل رہے ہیں, آپ کیونکہ پلفریجز پہ چل رہے ہیں, آپ کیونکہ یہ بڑے بڑی شاہانہ گاڑیاں اور اس پہ چل رہے ہیں, تو ہدف آپ کا پرابلم نہیں ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم کہ جو آ جائے ہاتھ میں اخراجات. اور وہ ہمارے ماشاءاللہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہدف کیسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہمیں ناظرین ٹیکس نہ بھی کوئی پے کرے تو ہم زبردستی بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال کے بھیج دیتے ہوتے ہیں, وہ تو پھر عوام نے پے کرنا ہی کرنا ہے, جس کا بنتا ہے اس کا بھی, جس کا نہیں بنتا اس کا بھی بجلی کے بلوں میں ٹیکس آ جاتا ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, مزید ڈسکشن کریں گے جی بی کے حوالے سے, کچھ پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہیں, اور چونکہ بلاول صاحب کو لے کے کچھ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ ماشاءاللہ تھوڑا سا آگے ہو گیا, تو بلاول صاحب کو کس طرح سے منایا جائے گا, ڈسکشن رہے گی اس بریک کے بعد. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور سہیل اشاری صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا تھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے, میں پولیٹیکل ڈسکشن پہ آتی ہوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ بجٹ پہ بھی ذرا آپ کا تجزیہ لے لوں. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا, ذرائع محکمہ خزانہ یہ بتا رہے ہیں. پنجاب کا آپ کے خیال میں آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری کیسے ہوگا؟ ایسے کون سے اقدامات کر لیے ہیں یا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ٹیکس فری بجٹ ہو جائے گا؟ بہت بہت شکریہ, بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. میں ابھی ڈاکٹر حفیظ پاشا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میٹر پہ. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ہے اس میں سے 92% وفاق کلیکٹ کرتا ہے اور 8% پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں. پروونشل ٹیکس کلیکشن تو پہلے ہی نہیں ہے. 8% ٹوٹل جو نیشنل ریونیو ہے اس میں پروونسز کا حصہ ہے, یعنی جو آپ کی پروونشل ایکسائز ڈیوٹی ہے, وہ ٹیکسیشن ہے, جو لوکل ٹیکسز ہیں. اب لوکل ٹیکسز جو ہیں وہ آپ دیکھیے نا کتنے طریقے کی لگے ہوئے ہیں کہ, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ ٹیکس میں شمار ہی نہیں کرتے. جیسے ابھی انہوں نے یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پیسے لگا دیے ہیں, اس کو یہ ٹیکس میں شمار نہیں کر رہے. یہ ٹیکسیشن میں کسے شمار کر رہے ہیں؟ اپنی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو, اور دوسری جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی کم کلیکٹ ہوتے ہیں, اب مزید کلیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صوبے خود مختار ہیں 28ویں ترمیم کے تحت, تو وہ اپنا ریونیو بھی نہیں جنریٹ کر پا رہے. دیٹ از دا پرابلم. وفاق سے 57% حصہ لیتے ہیں اور صرف پیسے خرچ رہے ہیں. آج احسن اقبال صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں یہ ساری تفصیلات دی ہیں, اور یہ 28 ترمیم کے ثمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ صرف پیسے لے کے اور پروجیکٹس بنا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی نہیں بن رہی, پروجیکٹس بن رہے ہیں. اب آپ کی پوری بیوروکریسی جو ہے, پروونشل بیوروکریسی اور فیڈرل بیوروکریسی, یہ پروجیکٹ مینیجرز بن گئے ہیں, یہ پالیسی میکرز نہیں ہیں. اس فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پوری بیوروکریسی کو آپ کوئی پل بنانے پہ لگایا ہوا ہے, یعنی ٹھیکیدار مینجمنٹ ہو رہی ہے.
یہ کر رہی ہے آپ کی ساری صوبائی حکومتیں، ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور ٹھیکیدار جو کر رہے ہیں جس قسم کے کام ہو رہے ہیں وہ اس تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے پرابلم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی بی کی طرف آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بی کے الیکشنز میں میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بیسیکلی ہمیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر قیس صاحب ابھی جو جی بی کے الیکشنز ہیں اس میں جو جس طرح سے بلاول صاحب نے بات کی ہے اور جس طرح سے بجٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کی ڈیٹ کو، آپ کو لگتا ہے یہ بلاول صاحب کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہوا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ کچھ آئی ایم ایف کا پریشر ہوگا، کچھ اپنے پولیٹیکل پریشر اس پہ کتنا ہوگا؟ ہوگا پولیٹیکل پریشر ان دیٹ کانٹیکسٹ. صوبے چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ حصہ ملے، اسپیشلی سندھ تو یہ چاہتا ہے، یہ صوبہ تو انہی کا ہے. بٹ جی بی کے الیکشن کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ابھی کچھ 15 دن پہلے یا مہینہ پہلے پرنس آغا خان آئے تھے. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ووٹ کس کو پڑنا ہے. آپ کس کو پڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ جی میرا آزاد کشمیر کو اگر ہم دیکھیں میں ٹیکنیکل اور جی بی کو دیکھیں، دونوں کو دیکھتے ہوئے، تو اگر آزاد کشمیر میں ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو جی بی میں پھر پی ایم ایل این کی ہوگی، اور اگر وہاں پی ایم ایل این کی پہلے تو وہ تھی آزاد کشمیر میں تو پہلے پی ٹی آئی کی تھی نا، تو اس کے بعد میں پھر کچھ مہینے کے لیے پیپلز پارٹی نے لے لی. جی تو ہم جس طرح آپ دیکھیں تینوں صوبے جو ہیں، پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، ادھر دونوں پی ایم ایل این بلوچستان میں اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت کر رہے ہیں. تو یہ دو سیمی صوبے جو ہیں ہمارے پورے صوبے ہو جانے چاہیے. ان میں بھی اسی قسم کی سیاست آئے گی. بٹ ایز اے سیڈ کہ جی بی کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریے کہ وہ پاکستان، وہ علاقہ جو ہے پاکستان کا پر کیپٹا سب سے پڑھا لکھا علاقہ ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ سب سے زیادہ عورتیں پر کیپٹا فری ہیں وہاں. جو کام ہاسپٹلز اور ایجوکیشن میں آغا خان فاؤنڈیشن نے وہاں کیے ہوئے ہیں، ان کا مائنڈ فریم پورے پاکستان سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ان دیٹ کانٹیکٹ گو اینڈ وزٹ دیٹ. وہ زیادہ فری ہیں، زیادہ حالانکہ ان کی بیسک نیڈز جو ہیں ہمارے جیسی عیش و عشرت والی نہیں ہیں اپنی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے نو ہوم دے آر ووٹنگ. سو میرا خیال ہے کہ جب پرنس آغا خان آئے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تو وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہاں کے جو آغا خان کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن تو دے کے گئے ہوں گے. بٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ جو پوری کوشش ہے بلاول بھٹو کی وہاں تقریریں کرنا اور سچ کچھ، تو وہ شاید چاہتے ہوں، کیونکہ آغا خان کمیونٹی جو ہے وہ کراچی میں بھی تو اتنی ہی ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ، اور وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک بہت کٹ جوڑ بھی ہو. آئی ڈونٹ نو، میرے پاس کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے. تو اس کو آئی تھنک کہ جو کون بنتا ہے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بٹ آئی تھنک کہ وہ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. وہ ایلیمنٹ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ نے ایک ایلیمنٹ جس کو ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر قیس صاحب نے، اس کو بھی سامنے رکھیے گا. جو بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا اسپیشلی فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے، میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ سی وہ لائن ہے. انہوں نے کہا کہ جی گلگت بلتستان میں صاف شفاف الیکشن ہوں گے، مان لیتے ہیں کہ ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو فارم 45 ہاتھ میں لے کر واپس آ جانا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. فارم 47 کے حوالے سے وہ بڑے پر امید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فارم 47 کا بندوبست تو میں خود ہی کروں گا، امید ہے ہماری کوئی سیٹ اس بار چوری نہیں ہوگی. اب یہ فارم 47 کا بندوبست پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں کیسے کرے گی اگر فارم 47 کی ہی حکومت آئی تو؟ اسے کہتے ہیں پیراڈاکس، یعنی کہ جو 47 میں بنی ہوئی گورنمنٹ ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے بھی اور نہیں بھی بیٹھے ہوئے، یہ بیوٹی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو لاہور سے ٹاؤن شپ کے علاقے سے الیکشن لڑا تھا وہ اس میں یہ ہرا دیے گئے تھے. دیٹ واز، یہ ان کا وونڈ ہے فارم 45 47 کا، وہ انہوں نے ہانٹ کر رہا ہے. دیکھیے
اب جو جی بی کی صورتحال ہے نا اس میں ہم حمایت کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ریفرینڈم کرا کے جی بی کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کریں رائٹ، اس لیے کہ وہ جو آپ نے ایک 80 سال سے رکھا ہوا ہے قصہ کہ جی یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں جب منظور ہو جائیں گی تب ہم یہ کام کریں گے، وہ انڈیا وہ کام اب سے 7 سال پہلے 2019 میں آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کر کے کر چکا ہے ان کے جو قبضے میں کشمیر ہے. تو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ آپ کا وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 18ویں ترمیم اور 28ویں پہ اس وقت سین پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس لیے کہ این ایف سی کی ڈویژن نہیں چاہتے. اب اگر جی بی اور آزاد کشمیر پاکستان کے صوبے بن جاتے ہیں، صوبوں کی حیثیت مل جاتی ہے، تو پھر یہ تقسیم جو 4 حصوں میں ہو رہی ہے 6 میں ہوگی. یہ ان کا پرابلم ہے، اس لیے یہ ہونے نہیں دیتے. اصل موضوع کی طرف آئے نا 45-47 کا تو ہم کھیلتے رہیں گے، آرام سے کھیل لیں گے. وہ تو جو نتیجہ نکلنا تھا نکل گیا، اس کے بینیفیشریز بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے وکٹمز بھی ہمیں پتہ ہے. بلاول صاحب کہاں سے وکٹم ہے؟ بلاول صاحب کی پارٹی تو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کون ہوتے ہیں 45-47 کی بات کرنے والے؟ تو کیا یہ پیپلز پارٹی پہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہمیشہ کی طرح جیسے کھیل رہی ہے وہی کر رہی ہے؟ یہ کھیل بہت دیکھ لی ہے ہم نے، سب کو پتا ہے کہ صورتحال کیا ہے اور کون کہاں کھڑا ہوا ہے اور کون بینیفیشری اور کون وکٹم ہے. ایوری باڈی نوز. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور پوائنٹ بھی ہے، کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں کہ جیسے بجٹ سے پہلے کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے بڑی امپورٹنٹ، جس کے لیے تمام پارٹیز کو آن بورڈ بھی لینا ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کو، کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ این ایف سی ایوارڈ کو لے کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایشو تو پیپلز پارٹی کو ہے، اس پہ باقی صوبے تو چلے جیسے تیسے کر کے مان ہی جائیں گے. اب یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، پچھلے دنوں میں سن رہی تھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم ہی آئے، ایک قانون سازی کے ذریعے بھی بہت ساری تبدیلیاں بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہیں. اب یہ قانون سازی کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا اس کو اس سے لنک کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو قانون سازی ایگزیکٹلی ہوگی، کیا یہ صرف یہ صوبوں کا جو شیئر ہے اسی کے حساب سے ہوگی یا اس میں کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کا آئیڈیا تو بالکل ٹھیک تھا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے، ہم بھی حمایت کرتے ہیں، لیکن جس نیت سے کی گئی اور جو اس کے ثمرات ہمارے سامنے پچھلے 15 سال میں 16 سال میں آئے، 2010 میں ہوئی تھی ترمیم، وہ اس سے بدنیتی ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے اس قوم پہ احسان کیا تھا، آج وہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی. اب وہ تنقید نہیں ہے، اب وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ یہ ڈویژن تھی کہ جی پنجاب میرا، سندھ تمہارا، کے پی تمہارا، وہ قصہ، اور اس سے فیڈریشن ہو گئی کمزور. اب قصہ یہ ہے کہ 57% جا رہا ہے صوبوں کے پاس ریونیو، وفاق کی فیڈریشن کی کلیکشن جو ہے 8% صوبوں کا کنٹریبیوشن ہے نیشنل ریونیو میں. اب اسے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ صوبوں کو اگر خود مختار ہونا تھا، مالی خود مختاری چاہیے تھی، صحیح، تو صوبوں کو مالی طور پہ اپنی ریونیو جنریشن بھی کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے کی نہیں. یہ صرف وفاق سے پیسہ لے کے اپنے پروڈکٹس بنا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور اس سے یہ اپنے سیاست چلا رہے ہیں. اب جو فیڈرل بجٹ کے اندر 1000 ارب روپیہ یہ اپنے ممبرز میں بانٹیں گے، صحیح، اس کا حساب کون دے گا؟ بالکل صحیح. بہت سارے ایسے حساب ہیں ڈاکٹر صاحب جو لینے والے ہیں، جو لیکن حساب لے گا کون اور دے گا کون. بہت شکریہ، اس پہ بھی ڈیبیٹ رہے گی، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.